مسیح خداوند کے زندہ اور جلالی نام میں آپ تمام بہنوں اور بھائیوں کی سلامتی ہو۔ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور مجھے سپورٹ کریں، شکریہ۔ باب 2 میں ہم دیکھتے ہیں کہ شیطان ایک بار پھر خدا کے حضور حاضر ہوا۔ اس بار شیطان نے یہ دلیل دی کہ اگر اسے ایوب کے جسم کو چھونے کی اجازت دے دی جائے تو اس کی خدا سے وفاداری بہت جلد ختم ہو جائے گی۔ اسے اجازت دے دی گئی۔ تب تلوے سے لے کر چاند تک ایوب دردناک پھوڑوں میں مبتلا ہو گیا۔ اس کا دکھ اس قدر شدید تھا کہ بیوی نے اسے یہ ترغیب دی، خدا کی تکفیر کر اور مر جا۔ لیکن ایوب نے اسے جواب دیا، کیا ہم خدا کے ہاتھ سے سکھ پائیں اور دکھ نہ پائیں؟ اس کے بعد فوراً ایوب کے 3 دوستوں نے اس کی مصیبت کے بارے میں سنا اور ارادہ کیا کہ وہ اسے تسلی دینے کے لیے اس کے پاس جائیں۔ ان دوستوں کے نام الیفز، بلدد اور زوفر تھے۔ تاہم جب انہوں نے ایوب کی قابل رحم اور دکھی حالت کو دیکھا تو انہیں اس قدر دھچکا لگا کہ وہ 7 دن اور 7 رات تک اس سے بات چیت نہ کر سکے۔ خداوند کے زندہ اور پاک کلام میں سے ایوب کی کتاب اس کا 2 باب۔ پھر ایک دن خدا کے بیٹے آئے کہ خداوند کے حضور حاضر ہوں، اور شیطان بھی ان کے درمیان آیا کہ خداوند کے آگے حاضر ہو۔ اور خداوند نے شیطان سے پوچھا کہ تو کہاں سے آتا ہے؟ شیطان نے خداوند کو جواب دیا کہ زمین پر ادھر ادھر گھومتا پھرتا اور اس میں سیر کرتا ہوا آیا ہوں۔ خداوند نے شیطان سے کہا، کیا تو نے میرے بندہ ایوب کے حال پر بھی کچھ غور کیا؟ کیونکہ زمین پر اس کی طرح کامل اور راست باز آدمی جو خدا سے ڈرتا اور بدی سے دور رہتا ہو کوئی نہیں، اور گو تو نے مجھ کو ابھارا کہ بے سبب اسے ہلاک کروں تو بھی وہ اپنی راستی پر قائم ہے۔ شیطان نے خداوند کو جواب دیا کہ کھال کے بدلے کھال، بلکہ انسان اپنا سارا مال اپنی جان کے لیے دے ڈالے گا۔ اب فقط اپنا ہاتھ بڑھا کر اس کی ہڈی اور اس کے گوشت کو چھو دے تو وہ تیرے منہ پر تیری تکفیر کرے گا۔ خداوند نے شیطان سے کہا کہ دیکھ، وہ تیرے اختیار میں ہے، فقط اس کی جان محفوظ رہے۔ تب شیطان خداوند کے سامنے سے چلا گیا اور ایوب کو تلوے سے چاند تک دردناک پھوڑوں سے دکھ دیا، اور وہ اپنے کو کھجانے کے لیے ایک ٹھیکرا لے کر راکھ پر بیٹھ گیا۔ تب اس کی بیوی اس سے کہنے لگی، کیا تو اب بھی اپنی راستی پر قائم رہے گا؟ خدا کی تکفیر کر اور مر جا۔ پر اس نے اس سے کہا، تو نادان عورتوں کی سی باتیں کرتی ہے، کیا ہم خدا کے ہاتھ سے سکھ پائیں اور دکھ نہ پائیں؟ ان سب باتوں میں ایوب نے اپنے لبوں سے خطا نہ کی۔ جب ایوب کے 3 دوستوں تیمانی، الیفز اور سوخی بلدد اور ناماتی زوفر نے اس ساری آفت کا حال جو اس پر آئی تھی سنا تو وہ اپنی اپنی جگہ سے چلے، اور انہوں نے آپس میں عہد کیا کہ جا کر اس کے ساتھ روئیں اور اسے تسلی دیں۔ اور جب انہوں نے دور سے نگاہ کی اور اسے نہ پہچانا تو وہ چلا چلا کر رونے لگے، اور ہر ایک نے اپنا پیراہن چاک کیا اور اپنے سر کے اوپر آسمان کی طرف دھول اڑائی۔ اور وہ 7 دن اور 7 رات اس کے ساتھ زمین پر بیٹھے رہے، اور کسی نے اس سے ایک بات نہ کہی، کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ اس کا غم بہت بڑا ہے۔ آمین۔